بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ لیں تو ثواب ہے اور اگر نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے۔ ان کے بابے کی شریعت ہے، کس نے ان کو یہ حق دیا یہ فتویٰ دینے کا؟ دین بنانا نبی کا کام نہیں، دین میں کچھ گھٹانا بڑھانا امام کا بھی کام نہیں۔ دین بنانے کا محکمہ صرف خالق دین کو حاصل ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ جو دین اللہ بنا دے اس کو پورے جزیات سمیت لوگوں تک بے کم و کاست من و ان پہنچانا، یہ ہوتا ہے نبی و رسول کا کام۔ تو نبی دین پہنچانے والا، امام دین پھیلانے والا، دین بچانے والا۔ آپ نے دیکھا کہ بنانے کا تعلق نبی سے نہیں، بنانے کا تعلق ولی اور امام سے نہیں۔ تو یہ باقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ رکوع کیا ہے؟ سبحان رب العظیم و بحمدہ، میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ۔ ذرا مہربانی کر کے ایک رکعت میں 2 رکوع کر کے نماز صحیح کر کے دکھا دو۔ سب کا فیصلہ ہے، سب مانتے ہیں کہ رکوع کی زیادتی ہو جائے۔ شریعت نے ایک رکوع ایک رکعت میں مقرر کیا ہے، سجدے 2، لہذا اگر کوئی 2 رکوع کرے نماز باطل ہے۔ تو یہ کیوں باطل ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس میں ذکر خدا ہے، اس لیے باطل ہے کہ یہ وہ نماز نہیں جو نبی اور علی نے پڑھ کے دنیا کو دکھائی کہ نماز پڑھنی ہے تو یوں پڑھو جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں۔ لہذا جس نماز میں شہادت ثالثہ پڑھی جائے یہ وہ نماز ہے جو نہ نبی نے پڑھی ہے، نہ مولا علی نے پڑھی ہے، نہ حسنین شریفین نے پڑھی ہے، نہ 12ویں امام تک مہدی دین نے پڑھی ہے۔ یہ 14ویں صدی کے مولویوں ذاکروں یا 15ویں صدی کے لوگوں کی آج ایجاد بندہ ہے۔ لہذا نماز اللہ فرماتا ہے پڑھو نماز 100 سے زیادہ جگہ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ نبی نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ پچھلے سال میں نے محرم کی مجالس میں ایک سوال کے جواب میں ملتان میں اس سے بھی زیادہ مجمع تھا جس میں میں نے کہا تھا، اور میری وہ کیسٹیں موجود ہیں کہ میں نے کہا میں ساری دنیا کے مولویوں ذاکروں ملنگوں سب کو دعوت دیتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ مذہب شیعہ کی لاکھوں کتابوں میں سے ایک کتاب میں سے کسی 14 معصوموں میں سے ایک معصوم کا ایک نماز میں شہادت ثالثہ پڑھنا تم ثابت کر دو، میں پوری ملت جعفریہ سے نہ پڑھاؤں تو میرا نام بدل دینا۔ حوالہ ان کو نہ ملے تو فتوی علماء پہ لگائے جائیں۔ یہ خون حسین کے تاجر زیادہ شان علی جانتے ہیں کہ وہ علماء جنہیں اپنی گردنیں کٹوائیں، اپنی زندگیوں کے چراغ بجھوائے اور آج بھی دنیا کی تان و تشنیع کے تیر برداشت کر رہے ہیں اور کائنات کی گالیاں سن کے محمد و آل محمد کی منشا کو مقدم سمجھ رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ کہ ابو جہلوں کا انگوٹھا لگانے والوں کو پتا چل گیا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے تو نماز کیسے پڑھنی ہے۔